ایک بات کو ذہن میں رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ کون شفاعت کرے؟ قرآن بول کے کہے گا اللہ یہ سردی کی سرد راتوں میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ یہ گرمی میں بغیر پنکھے کے یا پنکھا بھی تھا، اللہ یہ گرمی کی دھوپ میں بھی پھر بھی میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ یہ روزہ رکھ کے بھی میری تلاوت کرتا تھا، اللہ پاک یہ آتے جاتے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ بلکہ وہ زمین جہاں جہاں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے یہ بندہ ان راستوں سے جب گزرتا تھا تیرے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا گزرا کرتا تھا۔ قرآن کی تلاوت جو آپ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کثرت سے اس کو پڑھیں آپ۔ ایک اور ہمارے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک پتہ نہیں عجیب دنیا ہے، ہر جگہ پر شارٹ رستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی ہم نے گھر میں صبح قرآن کی تلاوت لگا دی تھی، ہم نے ٹی وی پہ لگا دی تھی، ایل سی ڈی پہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت لگا دی تھی، ہم نے لیپ ٹاپ پہ صبح اپنے گھر میں تلاوت قرآن لگا دی تھی، ہم تو اپنے گھر میں روز صبح سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تلاوت لگانا اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، لیکن کیا خوب بات ہے جس رب نے تجھے زبان دی ہے، جس نے تجھے منہ دیا ہے، جس نے تجھے جسم دیا ہے، جس نے تجھے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک دیے ہیں، سوچ تو صحیح اگر اس زبان سے تو اللہ کا قرآن پڑھے گا پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ جو آنکھیں اللہ نے تجھے دی ہیں ان آنکھوں سے دیکھ کے جب تو قرآن پڑھے گا دیکھ تیرے گھر میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ سورۃ ملک اس کے لیے قبر کا ڈھال یعنی قبر کے عذاب کا ڈھال بنے گا۔ ایسے ہمارا مزاج کیا بنا ہے ذرا غور سے سننا ہے، کیا مزاج بنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزاج یہ بنا ہے قرآن پاک کو لیا اور اس کو اچھا خوبصورت ایک جزدان چڑھایا، غلاف جس کو بولتے ہو، اچھا غلاف چڑھایا اور آرام سے اس کو الماری کے اوپر رکھ دیا۔ ادھر ادب کرنا ہے، ادھر احترام کرنا ہے، ان اونچی تھان تے رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں قرآن اونچی جگہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا کہ تیرے سینے میں اتارا جائے قرآن کو۔ اونچی جگہ رکھنا ایک ادب کی بات ہے، یہ رکھنا چاہیے، منع نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن ادب یہ نہیں ہے اس کا۔ بلکہ ہوگا بتاؤں کیا؟ جو قرآن کو کھولتے نہیں اپنے گھروں میں، قیامت والا دن ہوگا نا اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں درخواست دائر کرے گا، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے اس بندے نے مجھے الماری میں قید کر کے رکھا، یہ کبھی مجھے کھولتا نہیں تھا، یہ کبھی مجھے پڑھتا نہیں تھا، یہ کبھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ آج دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے ہماری کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، سوچو ذرا تھوڑی دیر کے۔ کوئی گھر میں ایک آدھ بندہ ہوگا، بڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا، چھوٹوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا، ہاں وہ بچے قرآن پڑھتے ہیں جن کا تعلق کسی مدرسے سے ہے، جن کا تعلق کسی ادارے سے ہے، وہ گھروں میں چاہے اپنا سبق یاد کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی منزل یاد کرتے ہیں، چاہے درس نظامی کر رہے ہیں تو اپنے اسباق کو یاد کرتے ہیں، بس وہ لوگ ان کے گھروں میں قرآن کھلتا ہے زیادہ، یا جن کا قرآن پاک سے گہرا تعلق بن گیا ہے۔ بلکہ میں نے بہت سارے ایسے بزرگ چہرے دیکھے ہیں، بزرگ مرد اور بزرگ عورتیں دیکھی ہیں کہ جو بڑھاپے میں قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے چہرے کو دیکھ کے بندہ کے جی چاہتا ہے ان کو دوبارہ دیکھتے چلے جاؤ، اتنا خوبصورت اور نورانی ان کا چہرہ ہوتا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے اس کو دیکھتے رہو۔ اور بہت سارے مرد اور عورتیں عمر کے پچھلے حصے میں ایسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے یار اس کو حیا نہیں آتی، عمر کے اس حصے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ کوئی فلسفی والی بات نہیں ہے، آپ اپنے خاندان میں چیک کر لیں جا کے، اپنے گھروں میں چیک کر لیں جا کے، جو لوگ صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، بزرگ مرد اور بزرگ عورتیں، چاہے نوجوان پڑھتے ہیں چاہے بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھ کے احساس کر جائیں گے یار واقعی یہ چہرہ جو ہے
اللہ کے قرب والا چہرہ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں ایل سی ڈی پہ نہیں لگانی چاہیے. وہ مقام اپنی جگہ ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن خود جس زبان سے تو قرآن پڑھے گا وہ زبان تیرے حق میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی.